الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون صدق الله العظيم. محترم اور مکرم حاضرین، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عافیت کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. قرآن کریم کی جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ شعراء کا، چند آیتیں ہیں سورہ شعراء کی. گزشتہ جمعہ کے اندر حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد، جن کو تکبر تھا اپنی دولت پر، اپنے گھروں پر، تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے انہیں نیست و نابود فرمایا، برباد کر دیا. یہاں سے واقعہ ہے قوم سمود کا. قوم سمود ایک عرب کے شمال کے جانب رہنے والی قوم تھی، عرب کے شمالی حصے میں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت بھی عطا فرمائی تھی. ان کے باغات تھے، کھجور کے باغات تھے، ان کے کھیتی تھی، لیکن یہ بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے یہ لوگ، اور چوری کرنا، ڈکیٹی ڈالنا ان کی عادت تھی. چوری کرنا، ڈکیٹی ڈالنا، اور مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے تھے. یہ قوم سمود کی خاص پہچان تھی. اللہ کو مانتے نہیں تھے، بت پرست تھے، اور موت کے بعد کی جو زندگی ہے، آخرت کی زندگی، اس کا انکار کرتے تھے. اور انسان دنیا میں جتنی، اگر آپ سوچیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جتنی برائیاں دنیا میں انسان کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کے سامنے آخرت کا پس منظر نہیں ہوتا ہے. موت کے بعد کی زندگی کے کیا حالات آنے والے ہیں اور کیا ہونے والا ہے، اس کو وہ یاد نہیں رکھتا ہے. اس لیے سارے کارنامے کر کے بیٹھتا ہے، سارے گناہ کر کے بیٹھتا ہے، ظلم کر کے بیٹھتا ہے، اللہ پر بھی اور لوگوں پر بھی حق دبا کر بیٹھتا ہے، مال کھاتا ہے. یہ سب اس لیے کرتا ہے کہ وہ موت کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں رکھتا. اور جو مسلمان، جس کو معلوم ہے کہ مرنے کے بعد مجھے اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے اور سب جو میں نے کیا ہے، چاہے نیکی کی ہو تو اس کا بدلہ ملے گا اور برائی کی ہو تو اس کی سزا ملے گی، تو جس مسلمان کے ذہن میں یہ بات نقش ہوتی ہے، وہ مسلمان کبھی بھی گناہوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے. اور اگر کبھی گناہ اس سے ہو جاتا ہے تو فوراً اللہ رب العزت سے توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے ایک اور زندگی ہے جو حقیقی زندگی. یہ حقیقی زندگی نہیں، یہ تو ختم ہونے والا سایہ ہے. اب دنیا ذل زائل، دنیا ایک ختم ہونے والا سایہ ہے. اور قوم سمود جو خدا کا انکار کرتی تھی اور موت کے بعد کی زندگی کا انکار کرتی تھی، اس لیے یہ چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، فسق و فجور اور بت پرستی ان کی علامت بن چکی تھی. اللہ تعالیٰ نے انہی کے خاندان میں ایک شخص کو پیدا فرمایا جن کا نام صالح تھا. ان کے اخلاق بچپن سے بہت اچھے تھے صالح علیہ السلام کے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن میں نبی نہیں بنایا تھا. پیغمبر کا نبی ہونا تو طے ہوتا ہے، نبی تو پیدائش سے ہوتا ہے، لیکن نبی کا ظہور اللہ تعالیٰ ایک عمر میں ظاہر فرماتے ہیں، 40 سال کی عمر میں. تو صالح علیہ السلام اپنے قوم میں جب بچپن سے لے کر جوان ہوئے تو قوم کہتی تھی کہ بہت اچھا آدمی ہے، بہت شریف آدمی ہے، اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں اور یہ قوم کا رہبر بننے کے لائق ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو اپنی پیغمبری کے لیے چن لیا. اس لیے کہ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ جس کو پیغمبر بنانا چاہتے ہیں، جس کو نبی بنانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ویسے عادات بھی عطا فرماتے ہیں، ویسے اخلاق بھی عطا فرماتے ہیں.
ویسا سلیقہ اور طریقہ بھی عطا فرماتے. یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. تو قوم چرچا کرتی تھی صالح علیہ السلام کی اچھی عادتوں کا, اچھی خصلتوں کا, لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ صالح علیہ السلام کو نبی بنا دیا جائے, اور ان کے ذریعے سے یہ قوم جو بت پرستی کے اندر مبتلا ہے ان کو ایک اللہ کی طرف دعوت دی جائے. تو انہوں نے کہا اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون. صالح علیہ السلام نے کہا کہ بھائی دیکھو, تم جن کو پوجتے ہو یہ بت, یہ خدا نہیں ہے تمہارے. خدا تو وہ ہے جو ساری چیزوں کا مالک ہے, جو کسی کا محتاج نہیں. یہ بت تمہارے ہاتھ کے پیر کے سب چیزوں کے محتاج ہیں, یہ خود اپنا کام نہیں کر سکتے ہیں. تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ ایک اللہ کو مانو جس اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے, جس نے تم کو بنایا ہے, اور اللہ سے ڈرو. انی لکم رسول امین, اللہ نے مجھے تمہاری طرف ایک امانت دار پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. اور پھر اپنی بات دہرائی کہ جب پیغمبر بنایا ہے تو حق یہ ہے تمہارا کہ تم میری پیغمبری کو مانو, میری اطاعت کرو جو میں کہہ رہا ہوں, اور اللہ سے ڈرو جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے. فاتقوا اللہ واطیعون. اور پھر کہا کہ بھائی میں جو یہ بات تمہیں پہنچا رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اس پر میں تم کو کوئی پیسہ نہیں مانگ رہا ہوں. اس کا اجر تو اللہ تعالیٰ قیامت کی دن دے گی. قوم سرکش تھی, نہیں مانی. صالح علیہ السلام نے اور سمجھانے کی کوشش کی. کہا کہ اتترکون فیما ہاہنا آمنین. وہ جو قوم آباد دی صالح علیہ السلام کی عرب کے شمالی حصے میں پہاڑ کے درمیان, اور کھجور کے باغات تھے جس کے خوشے لٹکے ہوئے تھے, کھیتیاں بھری ہوئی تھی, پانی تھا, سبزہ تھا, اناج وافر مقدار میں جب پانی رہتا ہے تو اناج وافر مقدار میں نکلتا ہے, آدمی کی زندگی عیش اور آرام کے ساتھ گزرتی. تو کہا صالح علیہ السلام نے کیا تم ایسا سمجھتے ہو کہ تم ہمیشہ امن کے ساتھ رہو گے؟ فی جنات و عیون, ان باغات میں اور نہروں میں. پانی کی جو نہریں دکھ رہی ہے تم کو, یہ پانی آ رہا ہے اور یہ باغات ہے, کیا تم کو ایسا لگتا ہے اس میں ہمیشہ رہوں گے؟ کیوں ایسا کیوں کہا؟ دنیا میں کوئی آدمی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. ہر پیغمبر نے یہی بات سمجھائی ہے, عقیدے کو پختہ کیا ہے. آج ہمارا عقیدہ پختہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم گناہ پر جرأت کرتے ہیں, اللہ کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں, عقیدہ کمزور ہونے کی وجہ سے. صالح علیہ السلام نے یہ باغات میں تم جو رہ رہے ہو, جو کھانے کے اناج اور تم کو پھل فروٹ مل رہے ہیں, پانی ہے, یہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے. آج تمہاری ہے تو کل کسی اور کی ہو جائیں گی. وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا حَضِيمٌ. اور پھر کہا کھیتیاں جو تم کرتے ہو, اور یہ کھجور کے درخت جس کے خوشے لٹکے ہوئے ہیں, کھجور کے درخت, کھجور کے باغات تھے, آدمی کھجور کھاوے پیٹ بھر جائے اس کا. تو کہا یہ کھیتیاں, اس سے بھی اناج نکال رہے ہو تم, تو اس پر اترانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیشہ تم یہاں چھوڑے نہیں جاؤ گے. ایک وقت ہوتا ہے آدمی کا, بچپن سے جوانی, جوانی سے بڑھاپا, بڑھاپے سے موت. سفر ہے, اس سفر سے کوئی آدمی واپس نہیں آ سکتا کہ بھائی کوئی آدمی بڑھاپے سے بچہ ہو گیا اور بچے سے جو ہے جوان ہو گیا, کبھی ایسا نہیں. پھر کہا وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ. تم پہاڑوں کے اندر محل بنا دیتے ہو, پہاڑوں کے اندر. آج بھی ان کے آثار موجود ہیں, آج بھی ان کے جو گھر بنائے تھے انہوں نے آج بھی ایسے موجود ہیں, پہاڑوں کے اندر گھر بناتے تھے خوش ہو کر. اور سمجھایا سارے اسلام نے, بھائی فاتقوا اللہ واطیعون, ڈرو اللہ سے, ایک اللہ کو ماننا ہے, یہی تو پیغام ہے. لیکن اس کا مفہوم بہت بڑا ہے. آج ہم جو ہے بار بار دعوت تبلیغ کے بیانوں کے اندر یہی بات سنتے
کہ اللہ کو ایک مانو، تو مسلمان سمجھے گا ہم نے مان لیا اللہ کو ایک. یہ مطلب اس کا نہیں ہے. اللہ کو ایک ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کہہ رہا ہے پوری زندگی اس کے مطابق گزارو. یہ ہے اللہ کو ایک ماننا. اس کو تو کہیں گے، ورنہ آپ بولیں گے، آپ اگر کوئی نوجوان کسی لڑکی سے بولے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن میں آپ کو کھانے پینے نہیں دے سکتا، تو یہ کہاں کی محبت ہوگی؟ اس کو تو بولیں گے بربادی. آپ بولتے ہو ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، تو اللہ کی کیوں نہیں مان رہے آپ؟ علیہ السلام کو کہا ما انت الا بشر مثلنا، آپ نہیں ہو مگر ہمارے جیسے ایک انسان. فاتی بآیۃ ان کنت من الصادقین، لاؤ کوئی نشانی اگر تم سچوں میں سے ہو. پہلے کے لوگ یہ کہا کرتے تھے. آج کے لوگ بھی اچھن بھی اسی کے اندر پڑے ہوئے. پہلے کے لوگ کہتے تھے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو پیغمبر کیوں نہیں بنایا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کے اندر دعوت دی تھی تو کافروں نے یہی مطالبہ کیا تھا. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ایک ایسا پیغمبر ہے جو بازار میں گھومتا ہے، ويمشي في الأسواق، اور کھانا کھاتا ہے. يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك، کاش کے کوئی فرشتہ نازل کر دیا جاتا. اللہ نے کہا کہ بھائی ہم نے کبھی جس قوم میں پیغمبر بنا کر بھیجا ہے انسانوں کو بھی بنا کر بھیجا ہے. اگر فرشتہ بھیجتے تو لوگ یہ کہتے کہ بھائی فرشتے کے اندر تبلیغ کریں، وہ انسانوں میں اس کا کیا کام ہے؟ فطرت بیان کی ہے اللہ نے. پیغمبروں سے یہی سوال کیا. قوم میں جب ماننا نہیں ہوتا ہے تو وہ سوال نکلتے ہیں. جس کو ماننا نہیں ہوتا وہ سوال کرتا ہے. کہا آپ ہمارے جیسے ایک انسان ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہا گیا. نعوذ باللہ، یہ کہا کہ بھائی طائف والوں نے یہ کہا تھا کہ یہ پیغمبر ہے، اگر پیغمبر ملنا ہوتی تو ہم میں سے کسی سیٹ کو مالدار بھی مل جاتی. نقطہ سمجھیے اس بات کا کہ پیغمبر اللہ نے بھیجے ہیں قوم میں انسانوں میں سے اور وہ بھی مردوں میں سے. کوئی عورت پیغمبر نہیں بنی، مرد ہی پیغمبر بنے، عورت نہیں بنی پیغمبر. اور انسانوں کو بنایا، فرشتوں کو نہیں. کیونکہ ایک انسان دوسرے انسان کی زندگی کو سمجھ سکتا ہے، پرکھ سکتا ہے، جانچ سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے. کہا لاؤ اللہ کی کوئی نشانی لاؤ اگر تم سچوں میں سے ہو. لیکن اللہ کا ایک نظام تھا پہلے پیغمبروں کے زمانے میں، جو واقعات اللہ نے قرآن میں بیان کیے، اگر غور سے اس کو پڑھیں گے آپ، قرآن کا ترجمہ یا واقعات سیرت کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو بارہا یہ چیز ملیں گی کہ اللہ نے کوئی نشانی اتاری اور قوم نے انکار کیا تو اللہ نے عذاب بھیجا. اللہ نے نشانی اتاری، قوم نے کہا کہ کوئی نشانی بتاؤ، اور اللہ نے فوراً نشانی اتاری، اور قوم نے کہا کہ ہم ماننے والے نہیں، اللہ نے عذاب ڈال دیا. اللہ نے عذاب ڈال دیا. فَأْتِ بِآیَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِینَ، لاؤ کوئی نشانی. اور قوم کیا کہہ رہی؟ نشانی بھی کیسی مانگ رہی تھی قوم؟ صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، قوم سمود، نے کہا کہ یہ پہاڑ ہے سامنے، اس پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی نکالنا ہے آپ کو. پہاڑ کے اندر سے نکالنا ہے. اب پتا ہو کون نکال سکتا ہے ایسا؟ کوئی انسان نکال سکتا ہے؟ تو اونٹ اور اونٹنی جمع ہوتے ہیں، بچہ پیدا ہو جائے، انسان عورت جمع ہو جائے، بچہ پیدا ہو جاتا ہے. پہاڑ کے اندر سے کہاں سے اونٹنی نکلنے والی ہے؟ صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ بات عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے
صالح علیہ السلام کی اس بات کو پورا کر دیا. کیا کیا؟ لوگوں کو جمع کیا. صالح علیہ السلام نے کہا اس پہاڑ کی طرف دیکھیے, وہ پہاڑ سے اللہ تعالیٰ اونٹنی نکالیں جو تم چاہتے ہو. اور قوم نے تو یہ بھی کہا تھا کہ آپ جادو کرو, جادو کرو. کوئی اچھمبی کی چیز دیکھ لیے تو لوگ اس کو جادو کا نام دیتے ہیں, لیکن جادو کے اندر اور معجزے کے اندر بہت بڑا فرق ہوتا ہے. اس کے جادو آدمی جو ہے اپنے چاہنے سے کرتا ہے, معجزہ اپنے چاہنے سے نہیں ہوتا, اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے, اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے. تو پہاڑ کے درمیان سے پتھر نکلا ہے, اور اس پتھر کے پھٹنے کے بعد اس میں سے اونٹنی نکلی. اب بتائیے, جب قوم نے یہ کہا تھا تو اب کیا کرنا چاہیے تھا؟ اب تو ماننا چاہیے کہ بھائی اللہ ایک ہے اور صالح جو ہے اللہ کے پیغمبر ہے. نہیں مانا. اور کچھ لوگ ایسے تھے جو زمین میں فساد مچاتے تھے. الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون. صالح علیہ السلام کی قوم میں کچھ لوگ ایسے تھے جو صرف جھگڑے لگاؤ, لوگوں کو درست مت ہونے دو, اللہ کی طرف آنے مت دو, اور خدا کو ایک ماننے مت دو. شرک کے کاموں میں لگاتے تھے. صالح علیہ السلام جیسے لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں, توڑ دیتے لوگ خدا کے راستے سے. الذین یفسدون فی الارض, قرآن میں اللہ نے دوسری جگہ کہا وکان فی المدینہ, اور تھے شہر میں 9 رہتی یفسدون فی الارض, 9 آدمی جو فساد مچاتے تھے. صالح علیہ السلام نے کہا سورہ 3 پارے کے اندر, سورۃ الشمس کے اندر بھی یہ کہا ہے صالح علیہ السلام نے, فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا. کہا اللہ کے پیغمبر نے یہ اللہ کی اونٹنی ہے, معجزہ نکلا ہے, پہاڑ کے پتھر کے درمیان سے نکلا ہے, تو یہ کون سی بھائی اونٹنی ہے؟ اللہ کی اونٹنی, ناقۃ اللہ, اللہ کی اونٹنی. کہا یہ اونٹنی, اس کو تکلیف نہیں دینا. اور پھر کہا اونٹنی ایسی تھی وہ اللہ نے جو نکالی تھی پہاڑ سے کہ جب پانی پیتی تو پورا پانی ختم ہو جاتا تھا. پانی پیے تو کنویں کا پورا پانی ختم. تو جھگڑا ہونے لگا. صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو, قال ھذہ ناقۃ اللہ شرب ولکم شرب یوم معلوم, ایک دن اس اونٹنی کا رہے گا. یہ اونٹنی آج پانی پئیں گی تو کل نہیں پئیں گی, کل تمہارے جانوروں کو پانی پلاؤ, کل تمہارے جانوروں کو پانی پلاؤ. اور کہا یہ اللہ کی نشانی ہے, کبھی بھی غلط ارادے سے تکلیف نہیں پہنچانا, اس کو تکلیف نہیں پہنچانا. اس قوم میں ایک عورت تھی, اور اس عورت کی لڑکی سے ایک شر تھا, شر پسند آدمی, وہ محبت کرتا تھا اس سے. اس عورت نے کہا کہ جو اونٹنی ہے اگر تو اس کی کونچے کاٹ ڈالے, کونچے کس کو کہتے ہیں؟ گھٹنے کے پاس کی جو ہڈی رہتی ہے, اگر اس کو کاٹا جائے تو آدمی چل نہیں سکتا, وہ موت ہو جاتی ہے آدمی کو نکل کر. اس کو کاٹ ڈالو تو میں اپنی لڑکی کا بیاہ تم سے کرا دوں گی. یہ بات کہی تو اس بدبخت نے کیا کیا, اس اللہ کی اونٹنی کو اس کے پیر کاٹ ڈالے, کونچی نیچے سے کاٹ ڈالے.
صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اگر اس کو غلط نیت سے چھوؤ گے تو اللہ کا عذاب پکڑے گا. کر فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، کنچی کاٹ ڈالی انہوں نے. اب عذاب کیا آیا؟ عذاب آیا صالح علیہ السلام کی قوم پر، اللہ نے زمین کو ہلا کر رکھ دیا، زلزلہ آ گیا زور سے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اتنی زور سے پکارا، چیخا، لوگوں کی موت ہو گئی. حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شکل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ دیکھی تھی. اصلی شکل کی بات کر رہا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، کپ کپی تاری ہو گئی تھی افسوس جس کو. حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اصلی حالت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 2 مرتبہ دیکھی، اور اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا اس عذاب دینے کے لیے قوم. تو ایک تو زمین ہلنے لگی، اور زمین ہلنے کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام نے زور سے چیخا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسرافیل کو جو سور پھونکنے کا حکم دیں گے اس کے اندر بھی ایسی ڈراؤنی آواز رہیں گی، آدمی کے کان کے پردے پھٹ کر مر جائے گا آدمی. بس یہی انجام ہوا ان کا. فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، صبح کے اندر اٹھے تو شرمندہ تھے. کیا شرمندہ؟ اللہ کا عذاب آ کر پکڑ گئے. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، بس پکڑ لیا اس کو ان لوگوں کو عذاب نے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، بے شک اس میں نشانی ہے. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھنے والے. تقریباً 60 جمعہ سے یہ آیت بار بار آ رہی ہے، 60 جمعہ سے. اس لیے قدر کریں مسجدوں کی. آج جو حالات چالو ہیں فلسطین کے، آپ کو معلوم ہے؟ عجیب بات بتا دے رہا ہوں آپ کو، جب ہندوستان آزاد ہوا تھا اسی دن اسرائیل بنا تھا، اسی دن اسرائیل بنا تھا. جب ہندوستان 1947 میں آزاد ہوا، سلطان عبد الحمید ثانی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو اسلامی سلطنت خطرے میں پڑ گئی. اور اسلامی سلطنت ایسی تھی کہ ہر وقت ہر زمانے میں یہودی لوگوں نے جو اسرائیل میں آباد ہیں آج کل اسرائیل میں، انہوں نے اس کو گرانے کی ہماقن کوشش کی. یہودی لوگ جب سلطان عبد الحمید کا انتقال ہوا تو یہودی لوگوں نے دنیا بھر سے بڑی بڑی رقمیں جمع کی، پیسے جمع کی، اور جو زمین تھی فلسطین کی بیت المقدس کی سرزمین جہاں پر آج لڑائی جاری ہے، 6400 کل کی رپورٹ کے مطابق 6400 بچوں کو انہوں نے شہید کیے، معصوم بچوں، چھوٹے بچوں کی بات کر رہا ہوں، 1 سال کے بچے، 2 سال کے، 1.5 سال کے. فرعون بھی یہی کرتا تھا، ہزاروں بچوں کو اس نے قتل کیا تھا ایک دن میں، ہزاروں بچوں کو ماں کی گود سے نکال کر قتل کرتا تھا. لیکن انجام کیا ہوا؟ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، اللہ نے اسی پکڑ کی، یادگار بن گیا زمانے کے لیے. آج تک اس کی لاش رکھی ہوئی ہے زمانے دیکھنے کے لیے. اللہ نے کہا ہم نے نشانی بنا دی ہے تجھ کو، لمن خلفک آیا، ان لوگوں کے لیے جو تیرے بعد آئیں گے. اور یہ آج فرعون اسرائیل آج فلسطین کے بچوں کو قتل کر رہا ہے. ایک مولانا گزرے ہیں مفتی طارق اعظم کر کے، ایک بار گئے تھے وہ فلسطین کی مسجد میں، تو وہاں پر کیا ہوا ان کے ساتھ، غالباً 1900 آیا 1800 کی بات ہے، تو وہاں پر مؤذن نے مغرب کی اذان دی. مسجد اقصی کی بات کر رہا ہوں میں، اور اذان دے کر مؤذن چلا گیا. آواز نہیں پڑی، کہا کیوں بھائی؟ تو کہا مجھے تنخواہ اس لیے ملتی ہے امام نہیں نماز پڑھنے کے لیے. تو انہوں نے اس وقت ایک بات کہی تھی کہ ان قریب یہ مسجد جو ہے غیروں کے حوالے ہو جائیں گی. آج ہمارا حال دیکھیے ہندوستان میں کیا چل رہا ہے، کبھی غور کیجیے، کبھی دعوت و تبلیغ کے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے تھے، آج کون سی سطح پر ہو رہے ہیں؟ غور کرنا چاہیے. بڑے بڑے مدارس کھلتے تھے، آج پابندی ہے. یہ پکڑ ہے اللہ کی طرف سے.
انسانوں کی طرف سے نہیں، کس کی طرف سے؟ اس کا اصول ہے نا قدروں کے پاس سے چیز کو چھین کر لیتا ہے. بیت المقدس کے لیے آج جتنی جانی جا رہی ہے، اس وقت دنیا بھر کے لوگوں نے، سعودی عرب کے علماء نے فتوا دے دیا کہ یہودیوں کے ہاتھ زمین بیچنا جائز ہے، لیکن ہندوستان کے اندر مفتی کفایت اللہ اور علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوا دیا تھا کہ بیت المقدس کی سرزمین کو بیچنا حرام ہے یہودیوں کے ہاتھ، کیونکہ ہندوستان کے علماء چوٹی کے علماء ہیں، ہمیشہ اپنی نظر کے اندر گہرائی سے سوچتے ہیں. انہوں نے اس وقت فتوا دیا تھا جب یہودی لوگ ایک زمین کی قیمت 1 لاکھ روپے تھی تو وہ 50 لاکھ روپے میں 1 لاکھ کی زمین خرید رہے تھے. ہندوستان کے علماء نے فتوا دیا تھا کہ حرام ہی بیچنا ایسے لوگوں کی ہاں زمین، آج تم خوشی خوشی بیچ رہے ہو، آئندہ چل کر یہ پچھتانے کی. اور یہ حالات چل رہے ہیں آج کل. مسجد ویران ہوتی ہے نا، اللہ کہاں سے مل جاتا ہے بزرگ. تو ہم اپنی بربادی کی خود دعوت دیتے ہیں. کوئی ہم پر ظلم نہیں، ہم خود وما ظلمهم اللہ ولکن كانوا انفسهم یظلمون. اللہ نے کہا ہم نے کسی نے ظلم نہیں کیا، ولکن كانوا، لیکن تم خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہو. اللہ نے کہا ہم نے کب ظلم کیا ہے؟ ہم نے تو کہا یہ کرو، کرنا ہے، پیدا ہم نے کیا ہے تو کرنا پڑے گا. آج جو حالات ہندوستان میں ہیں، ابھی ہمارے استاد محترم مفتی فاروق مدنی صاحب دامت برکاتہم حضرت جو ہے ہوائی جہاز کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور پزا کھا رہے تھے. حضرت 2 دن پہلے، 1-2 ہفتہ پہلے بلکہ بیان آیا حضرت کا، تو ہم نے سنا اس کے اندر حضرت نے عجیب بات کی. کہاں میں بیٹھا تھا اور میں کھانا کھا رہا تھا، میرے بازو میں ایک آدمی بیٹھا تھا اور وہ کتاب پڑھ رہا تھا. کیا پڑھ رہا تھا وہ؟ ارے بولیے، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ موبائل. کتاب پڑھ رہا ہوں. الٹا جگہ پر سے اور جانے کے لیے جیسے نکلا تو دھکا لگ گیا، تو اس کا ہاتھ لگنے کی وجہ سے وہ حضرت کا پیزا گر گیا. تو حضرت نے کچھ نہیں کہا اس کو، کوئی بات نہیں، رہنے دو، انگلش میں کہا. تو وہ گیا پیچھے، فارغ ہو کر آیا اور بعد میں سے اس نے ایک پیزا وہاں سے لے کر لا کر حضرت کو دے دیا، کھائیے. تو حضرت نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا یہ میرا کام ہے، غلطی ہوئی، اس کی تلافی کرنا ضروری ہے. تو کہا آپ کون ہیں؟ تو کہا میں یہودی ہوں. کیا کہا اس نے؟ یہودی. تو پھر حضرت نے کہا اب میں چاہتا تھا کہ اس سے کچھ بات اگلواؤں. تو پھر میں نے اس کو کہا کہ ہوائی جہاز سے اترنے کے بعد ہم 1 کپ چائے پی سکتے ہیں؟ تو کہا ضرور پیئیں گے. تو وہ کتاب پڑھتا رہا. ہوائی جہاز اترا، کیفے کے اندر جا کر گئے، حضرت بیٹھے، بات چیت ہوتی رہی. چائے پی حضرت نے اور پھر کہا کہ آپ ترقی کرتے ہو. کہا ترقی ہماری اس لیے ہے کہ ہم جو ہے کتابیں پڑھتے رہتے ہیں. کیا پڑھتے رہتے ہیں؟ کتابیں پڑھتے رہتے ہیں. اگر میں بھرے مجموعے میں پوچھوں گا کہ فضائل اعمال اول اور دوم مکمل کس نے پڑھی ہے الف سے یا تک، تو نہیں بتائے گا کہ میں نے پڑھا ہوں. الف سے یا تک کوئی نہیں بتا سکتا کہ میں نے پڑھا ہوں. مسلمانوں میں ہماری قوم کی حالت یہ ہے. تو اس نے کہا پھر کہ ہم دنیا میں اس وقت تک طاقت میں رہیں گے جب تک آپ کے مسلمان فجر اور جمعہ کی نماز میں ایک جیسے نہیں ہو جاتے. فجر اور جمعہ کی نماز میں ایک جیسے، ان کو یہ بات معلوم ہے اور وہ اسی سے ڈرتے ہیں. اس لیے انہوں نے ہمارے نوجوانوں کو کس میں لگا کے رکھا بتاؤ؟ موبائل میں. رات میں 2 گھنٹہ پکچر دیکھو، میسج کرو، یا انسٹاگرام چلاؤ، یا گانے سنو، اور جب رات کے 12 بجتے ہیں یہ سو جائے گا تو صبح میں کیا اٹھ ڈالا ہے؟ صبح کی نماز برباد کر دی. انہیں یقین ہے کہ جس دن مسلمان فجر کی نماز، جمعہ کی نماز کی وجہ سے مصلی آتے ہیں، ایسے مصلی آنا شروع ہو جائیں گے تو سمجھ لو کہ اس دن یہودیوں کے خاتمے کا دن شروع ہو گیا.
یہودی ختم ہو جائیں گے اس دن سے. جو ہماری جو مسجدیں ویران ہیں اس کو آباد کرنے کی ضرورت ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. بے شک اللہ تعالیٰ رحم کرنے والی بھی ہے اور اقتدار کے مالک ہیں. وہ اقتدار کرسی کے مالک ہیں. اللہ تعالیٰ کرسی اللہ کو بیچتی ہے. چنگیز خان جب آیا تھا سارے علماء ڈر گئے تھے کیا ہوگا کیا ہوگا. ایک ایک دن میں 20-20 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا تھا اس نے. ایک دن کی بات کر رہا ہوں 20-20 لاکھ مسلمانوں کو. اور آج بھی دنیا میں ایسے چرچ موجود ہیں جہاں پر مسلمانوں کے کھوپڑے سے چرچ بنائے گئے ہیں. جا کر دیکھیے اب گھومیں تھوڑا تاریخ پڑھے تو معلوم ہو جائیں گا. تو اللہ نے اسی کے خاندان میں مسلمان پیدا فرمائے, اسی کے خاندان میں پیدا فرمایا. تو اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ ہم اپنے اسلام کے لیے کسی کے محتاج نہیں. ہاں انسان ضرور محتاج ہے اللہ کا. وہ کافر کے پیٹ سے مسلمان پیدا کر سکتا ہے. ابو جہل سب سے بڑا دشمن جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور اس کی اولاد حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہے. نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. فرعون حدیث میں نام ہے جہنم کے اندر جائیں گے بے نمازی لوگ اس کے ساتھ, لیکن اس کی بیوی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شادی بڑھا دیں گے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کی. حالت بدلی ہے اپنی. جو فلسطین میں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, چادر پلٹنے میں اس کو دیر نہیں لگتی ہے. سکون کے ساتھ مل رہی عبادت کرنے, تو مسجدوں کو آباد کرو, مسجدوں کو آباد کرو. جمعہ کے لیے مسلمان نہیں ہوتا ہے. اس نے کہا کہ آپ جو صرف جمعہ کی نماز پڑھیں گے تو مسلمان باقی رہیں گے. اب باقی جو نماز چھوڑتے ہو اس کی وجہ سے بھی آدمی آہستہ آہستہ کفر کی طرف جاتا ہے, آہستہ آہستہ جاتا ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ مرنے کے بعد کل قیامت کے دن کافروں کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ حدیث ہم نے پڑھا ہے بہت. 3 جمعہ چھوڑے تو کافر ہوتا ہے. یہ حدیث کب سنی آپ نے؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا. صحیح حدیث بتا رہا ہوں, بخاری شریف مسلم شریف کے اندر موجود ہے یہ حدیث. اپنی زندگی کو بدلیے, حالات کو دیکھیے کیا حالات چل رہے ملک میں, بیرون ملک میں, فلسطین میں. ان حالات کو دیکھ کر تو سدھریے. اس لیے بتائے جاتے ہیں یہ. آج بتانے والے موجود ہیں, کل وہ بھی نہیں ملیں گے. موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا پھر. اس لیے مسجدوں کو آباد کرو. بیت المقدس کے لیے آج تڑپتے ہیں, کئی کروڑ لوگ اس میں دعا کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, لیکن مدد کہاں سے آ رہی؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ یہی مسجد کی نافرمانی کی تھی انہوں نے. مسجد کو ویران کیا تھا تو آج نماز پڑھنے کے لیے تڑپتے ہیں اس میں وہ لوگ. اور آج ہماری مسجد دیکھو جمعہ میں بڑھ رہی ماشاءاللہ. جیسے فرض ہو جائیں گی ایسا نکلتے ہیں جیسے باہر سے سرکار نے اعلان کیا کہ جو جلدی نکلیں گے اس کو 1 لاکھ روپے ملیں گے. اپنی نماز مسجدوں کو آباد کرو. دعوت تبلیغ کا مقصد کیا ہے؟ مسجد کو آباد کرنا ہے. مدارس کا مقصد اور خانقاہوں کا مقصد کیا ہے؟ مسجدوں کو آباد کرنا ہے. اس سے بہترین ماحول کہاں مل سکتا ہے جہاں پر 24 گھنٹے فرشتے رہتے ہو. آپ کے گھر میں 24 گھنٹے فرشتے رہتے, اس کی کیا گارنٹی ہے؟ آپ نے گالی بول دی, فرشتہ بھاگ گئے آپ کے گھر سے. لیکن مسجد میں 24 گھنٹے فرشتے موجود ہیں, صبح سے شام تک. فجر کی نماز کے لیے آتا ہے, فرشتہ لکھتا ہے کس کی انٹری ہوئی پاگا میں. اثر کو جا رہا ہے تو لکھتا ہے کون کون تھا اثر میں, جا کر رجسٹر دیتا ہے اللہ کے پاس. اثر کے وقت نکلا تھا اتنے لوگ موجود تھے, صبح میں اتنے لوگ موجود تھے. ڈیوٹی چینج ہوتی ہے فرشتوں. آباد کیجیے مسجدوں کو خدا کے واسطے. حالات دیکھیے فلسطین کی کیا ہے, مجبور ہو گئے, مسجد ویران پڑ گئی. جس مسجد میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,44,000 انبیاء سے زیادہ پیغمبروں کو نماز پڑھائی تھی, اسی مسجد میں فائرنگ ہوتی ہے آج کل, گولیاں چلتی ہیں. کیوں چلتی ہے؟ مسجد کی ناقدری کی وجہ سے. دوسروں کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں,
ہم خود اپنا دامن کھول کر دیکھیں کہ میں کتنے پانی میں ہوں، میں کتنی نمازیں پڑھ رہا ہوں. اپنی زندگی میں ایک کام کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. مسلمان حکمرانوں میں ظالم بادشاہ بہت گزرے ہیں، لیکن کوئی بے نمازی نہیں گزرا بادشاہ. حجاج بن یوسف نے صحابہ کو قتل کیا، اس نے حجاج بن یوسف نے، لیکن نماز پڑھاتا تھا. وہ نماز پڑھتا نہیں، پڑھاتا تھا لوگوں کو نماز ہی نہیں، نماز نہیں چھوڑے. معلوم تھا نماز چھوڑنے کا انجام کیا ہوتا. ہم باقی سب کریں گے، قرآن پڑھیں گے نفل، کچھ اس کی نہیں ہوگی، کچھ پڑھیں گے نماز کی. پہلے تو چیک کریں گے کہ ایمان ہے کہ نہیں دل میں، کیا وہ نکل گیا، نہیں ہے تو پھر سائڈ میں ہونے کا، اور ہے پھر آؤ سامنے. دو نماز کا حساب ادھر سے طے کرو اپنے اوپر سے کہ آپ جنت میں جا سکتے کہ جہنم میں جا سکتے. یہیں سے کس کو یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ مرنے کے بعد طے کو دیکھ رہے. اسی زندگی میں دیکھو، اپنے اوپر غور کر کے کہ میں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، لکھ لو ابھی سے. اللہ نے کہا ہے نا، ہاں وہ جس کو معاف فرما دے. آپ بولیں گے اللہ جس کو چاہتے، ارے اللہ نے آپ کو نہیں چاہتا آپ کو جائیں گے. کروڑوں انسان ہیں اس کے، ساری مخلوق اس کی ہے. ہم ہی چاہت میں ہیں ایسا تھوڑی ہے. سوچو ان باتوں کو. جو گزر رہا ہے فلسطین پر مسلم ممالک میں، سارے مسلم ممالک دلی کی طرح خاموش بیٹھے ہوئے، کسی کی مجال نہیں مدد کرنے کی. یہ قیامت کے قریب کے علامات ہیں. تو اپنے آپ کو ان لوگوں میں مت دھکیلو. دولت آتی ہے، سب کے پاس آتی، رہتی نہیں کسی کے پاس، نکل کر جاتی ہے اپنا ایک دن. بڈھا تو آپ کو ہونا ہے، میرے کو بھی ہونا ہے. جوان ہمیشہ نہیں رہیں گے. خوبصورتی ایک دن جھریاں کھا جائیں گے چہرے کے، چمڑی ایک دن، بال سفید ضرور ہو جائیں گے، پیروں میں لڑکھڑاہٹ ضرور شروع ہو جائیں گی. جب ہمیں یہ سب معلوم ہے تو ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے. آپ جہاں پر بھی جاؤ، کام پر پڑھو وہاں پر نماز، لیکن پاگا محلہ تو فجر کی نماز میں ایسا ہے کہ 4 بجے اٹھ کی تہجد پڑھ کے ہٹ رہے کام پر، ایسا تو نہیں بھائی کوئی میں اتنا کوئی کام کے اندر زیادہ پیسہ کمانے والا 4 بجے ہٹ رہا ہو نہیں. فجر کی نماز، عشاء کی نماز، باقی آپ کاموں پر ماشاءاللہ پڑھتے ہوں گے، اللہ بہترین امید رکھتا ہوں میں، لیکن فجر اور عشاء تو آباد کر سکتے ہو مسجدوں کو. اس لیے بول رہا ہوں بیت المقدس کا ساتھ جو انجام شروع ہے، ابھی پکار رہے ہیں مسلمانوں مدد کرو. اللہ نے اتارا ہے تو کیسے مدد کریں گے؟ ہم تو دعا پڑھ رہے ہیں کہ مدد ہو جائے. معصوم بچے شہید کیے جا رہے ہیں، لیکن کیا ہے تو بھگتنا پڑتا ہے پھر. اس لیے اپنی مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو خالی مت چھوڑو. ہم بازاروں کو آباد کرتے ہیں، جو جہنم نگری میں بیٹھ کر وہاں پر بات چیت کرتے بیٹھتے ہیں. کئی دفعہ دیکھتا ہوں میں، عشاء کی نماز پڑھ کے جاتا ہوں، چوک میں بیٹھے ہوئے نوجوان باتیں کر رہے، کچھ ڈر ہی نہیں اللہ کا، کچھ ہی ڈر نہیں، کچھ بھی ڈر نہیں. کبھی اپنی زندگی میں سوچو، سکون ہے ہمیں نصیب؟ سوچو. اگر نہیں ہے تو نماز چھوڑنے کا نتیجہ ہے. اس کا نتیجہ ہے، ارے بولو. اس لیے پختہ ارادہ کرو. نماز دیکھو، شیطان کا ایک طریقہ ہوتا ہے. شیطان عالم ہے، شیطان عالم ہے، اس کو مسائل سب معلوم ہے. وہ اس کو ڈائریکٹ نہیں بہکاتا، وہ انڈائریکٹ بہکاتا ہے. پہلے نماز قضا کراتا ہے، پھر آپ بھی بولتا ہے ہاں قضا ہو گیا، آپ چھوڑو قضا پڑھو، آپ قضا نماز پڑھو. عادت پڑ جائیں گی، پھر ادا پر آ جائیں گی، پھر ادا پر آ جائیں گی. اس لیے نمازوں کا مکمل اہتمام کریں. فلسطین کے لیے، بیت المقدس کے لیے، وہاں پر بسنے والے ہر مسلمانوں کے لیے انفرادی اپنی دعاؤں میں انہیں یاد کرے کہ اللہ ان کی ہر طریقے سے نصرت فرمائے. اور جو ان کے پچھلے لوگوں نے کیا، مسجدوں کو ویران کیا، تو اللہ نے آج انہیں مسجدوں سے بھگا دیا. اللہ ہماری ایسی نوبت آنے نہ دے. یہ دعا کرے آپ ہمیشہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت پڑھ
کیا مسجد کا اعلان ہے؟ مسجد کرو اعلان، کیا مسئلہ ہے؟ کرو